کیا یہ اسلام جو سا ہے یہ اس کی تشریح کر رہے ہیں یہ خوارج؟ یہ میرے پاس یہ پیغام پاکستان، یہ میرے پاس پیغام پاکستان پڑا ہوا ہے. اگر آپ اجازت دیں میں صرف اس میں سے ایک پیرا پڑھ کے سنا دیتا ہوں. کسی گروہ کو، اور یہ پاکستان کے تمام علماء، تمام مشائخ کی، تمام مذہب فرقوں کی طرف سے یہ نکلا ہوا ہے، کسی گروہ کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ معصوم مسلمانوں کے خلاف کفر کا فتویٰ دے اور فتویٰ دے کر انہیں واجب القتل قرار دے اور عام لوگوں کو اشتعال دلا کر ان سے معصوم لوگوں کا قتل کرائے اور مرضی کے خود ساختہ فیصلے لاگو کرے. اس قسم کے رویے ریاست میں فتنہ و فساد کا باعث بنتے ہیں. اسلام نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا منشد طے کر دیا ہے کہ کسی برائی کو تبدیل کرنے کے لیے قانون کے مطابق استعمال صرف بااختیار ریاستی اداروں کا حق ہے اور کسی بھی شخص کو اس ضمن میں قانون اپنے ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں ہے. تو یہ آپ کے علماء بھی یہ کہتے ہیں. آپ نے فیلڈ مارشل چیف آرمی سٹاف کی بات چیت بھی سن لی، انہوں نے آپ کو قرآن کی آیات پڑھ کے سنایا کہ یہ ہے حقیقت، یہ ہے سچ. تو وی آر ناٹ امپریسڈ بائی ہو سیز 200 meters from here or 2 kilometers from here or 200 kilometers from here. We are not impressed by that because that is false. ہمیں صرف یہ پتا ہے کہ ہم اور آپ حق پہ کھڑے ہیں اور حق کے آگے ہر چیز مٹ جاتی ہے، کیونکہ ہمارے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فتح مکہ میں گئے تھے ہمیں یہ درس دیا تھا کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، اور باطل تو ہوتا ہی مٹنے کے لیے. تو کیا پریشانی ہے ہمیں کہ کون کیا کہتا ہے اور کیا کہتا رہے گا؟ کہ اس طریقے سے قانون کو ہاتھ میں لینا یہ اسلام کی روح سے بھی حرام ہے اور بیسک ہیومن رائٹس کے خلاف ہے. کہ اس طرح کے چند انڈیویجولز جو قانون کو ہاتھ میں لیتے ہیں ان کی سزا باقی تمام لوگوں کو بھگتنی پڑتی ہے. تو اس قسم کی جو تنظیمیں ہیں وہ وبال جان بنی ہوئی ہیں دنیا کے امن کے لیے، چاہے وہ مسلمانوں میں ہوں، ہندوؤں میں ہوں، کرسچنز میں ہوں. اور کوئی دنیا کا مذہب یا دین اس قسم کی ایکٹیویٹیز کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ ایکسٹرا جوڈیشل ایکٹیویٹیز پرفارم کریں، چاہے وہ حب الوطنی کے نام پہ ہوں، چاہے وہ توہین مذہب کے نام کے اوپر ہوں. کسی بھی صورت میں کوئی انڈیویجول قانون کو ہاتھ میں نہیں لے سکتا، ورنہ یہ سارے کا سارا عدالتی نظام دھڑم سے نیچے گر پڑے گا. شواہد کی بنیاد کے اوپر چیزوں کا فیصلہ ہونا چاہیے. ادروائز جس کا جب دل کرے گا اپنی ذاتی دشمنی نبھانے کی خاطر اسے توہین مذہب کا نام دے کر کسی بھی انڈیویجول کی جان لے لے گا. اور یہ ہمارے ملک میں تو آئے دن آپ کو پتہ ہے ہوتا رہتا ہے. یہ سیالکوٹ انسیڈنٹ جس کے اندر ایک سری لنکن کو ظالمانہ طریقے سے قتل کیا گیا وہ اس کی نمائندہ مثال ہے. اس کے علاوہ بھی کئی ایکٹیویٹیز یہاں پہ پرفارم ہوئی. اسپیسیفک ادے پور والے واقعے کے اعتبار سے یہ جو دو انڈیویجول تھے، ایک ریاض اتاری اور دوسرا محمد باس، اس کے ساتھ بھی اتاری لگا رہے ہیں. اور ظاہر ہے کہ یہ نسبت اس شخصیت کی طرف ہے جو پاکستان میں ایک ڈومیننٹ مذہبی پیشوا ہیں، محمد الیاس اتار قادری. چونکہ وہ عطر کا کام کیا کرتے تھے اس لیے انہوں نے اپنا تخلص بھی اپنی نعتیہ شاعری کے اندر اتار رکھا، اور پھر ان سے بیعت ہونے والے لوگ اپنے آپ کو اتاری کہتے ہیں، قادری، اتاری، رضوی بھی ساتھ لگاتے ہیں. الیاس قادری صاحب کو میں اپنی بہت چھوٹی ایج سے پرسنلی جانتا ہوں، یعنی 5ویں کلاس سے آلموسٹ آپ سمجھ لیں پرائمری، کیونکہ میرا ان کے ساتھ آلموسٹ 10-12 سال کا تعلق تو رہا ہے ان کی تنظیم میں. بعد میں 2001 کے اندر آ کے جب عقیدے کے اختلاف کی وجہ سے کچھ اور ایشوز تھے میں پھر ان سے الگ ہو گیا. میں ان سے انتہائی سخت اختلافات رکھتا ہوں ان کے عقائد کی وجہ سے، وہ آپ کو پتہ ہے. لیکن ایک چیز کی میں ان کی تعریف کروں گا کہ وہ نان وائلنٹ ہے. انہوں نے کبھی بھی کسی موقع کے اوپر اپنے کسی مرید کو اس چیز پہ نہیں ابھارا کہ وہ قانون ہاتھ میں لے کر کوئی ایکٹیویٹی پرفارم کرے. دیکھیں سب سے بڑی ایکٹیویٹی تو یہ ہو سکتی ہے نا، کسی شخص کے اوپر قاتلانہ حملہ ہو اور اس کے دنیا میں لاکھوں چاہنے والے ہوں جو اس کے اشارے کے اوپر، ایک انگلی کے اشارے پہ جان دینے کے لیے تیار ہوں، اور وہ شخص کوئی پروٹیسٹ بھی نہ کرے اس کے خلاف. الیاس قادری صاحب کے ساتھ یہ ہو چکا ہے. 1995 میں ان کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا، ان کے ساتھی اس میں شہید ہو گئے اور وہ بچ گئے. اس کے بعد بھی انہوں نے کہا تھا کہ اگر مجھے کوئی قتل بھی کر دینا
تو میں نے اسے پیشگی معاف کیا ہوا ہے. اور اگر اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن مجھے کوئی شفاعت کا اذن دیا تو میں اپنے قاتل کو اپنے ساتھ جنت میں لے کے جاؤں گا کہ جس نے مجھے شہادت کے درجے پر فائز کیا. یہ خیر انہوں نے ان کا اپنا ایک غلوب ہے, اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں میں بتا رہا, میں آپ کو ان کی پازیٹیونیس بتا رہا ہوں, پازیٹیوٹی بتا رہا ہوں ان کی. تو انہوں نے کبھی اس کے اوپر کوئی اس طرح کا پروٹیسٹ نہیں کیا. پاکستان میں بڑے بڑے معاملے ہوئے لیکن کبھی بھی آپ کو الیاس قادری صاحب اور ان کی جماعت دعوت اسلامی کسی موقع پر کوئی پلے کارڈ اٹھائے ہوئے بھی نظر نہیں آئے گی. پروٹیسٹ تو بڑی دور کی بات ہے, نہ کوئی سوشل میڈیا پہ کمپین چلاتے ہوئے, نہ کسی پولیٹیکل جماعت کو سپورٹ کرتے ہوئے. یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں پچھلے کئی سالوں سے ایجنسیز کی طرف سے آفیشلی انہیں سرٹیفکیٹ دیا جاتا ہے کہ پاکستان کی سب سے نان وائلنٹ اور پیسفل آرگنائزیشن دعوت اسلامی ہے. اب یہ جو انڈیویجول ہے ریاض اتاری یا محمد غوث, یہ جو انہوں نے ایکٹیویٹی پرفارم کی اس کا الیاس قادری صاحب سے کوئی تعلق نہیں. یہ میں اس لیے بات کر رہا ہوں کہ چونکہ انڈیا میں لوگ دور بیٹھے ہوئے ہیں, وہاں کے میڈیا کے اوپر بھی اب دعوت اسلامی کو انہوں نے ٹارگٹ کیا ہوا ہے کہ اس کے اوپر ہم پابندی لگا دیں گے. 1981 میں بنی یہ تنظیم الیاس قادری صاحب کا وہ سارے کا سارا چل رہا ہے. ہمیں ان سے لاکھ اختلافات, لیکن یہ جو چیز, اور پھر انہیں پکڑ کے وہ دہشت گرد تنظیموں کے ساتھ جوڑ رہے ہیں جو انٹرنیشنل لیول کے اوپر مختلف, آپ کو پتہ ہے مسلمانوں کی جہادی تنظیمیں ہیں, ان کے ساتھ وہ جوڑ رہے ہیں. حالانکہ ان کا تو مسئلہ ہی بالکل ڈیفرنٹ ہے. ان کو تو الیاس قادری صاحب ویسے ہی کافر سمجھتے ہیں, نہ وہ دیوبند کو مسلمان سمجھتے ہیں, نہ وہ اہل حدیث کو مسلمان سمجھتے ہیں, کیونکہ انہوں نے اپنے ہر مرید کو یہ تلقین کی ہوئی ہے کہ میرا مرید وہ ہے جو حسام الحرمین کتاب پڑھے گا اور اس کے عقیدوں کے اوپر, تمہید ایمان اور حسام الحرمین کٹھی چھپی ہوئی ہے, ان کے عقیدوں کے اوپر چلے گا, اور باقاعدہ ان کے سگنیچرز کے ساتھ وہ بک چھپی ہوئی ہے جس میں علماء دیوبند کو مرتد اور واجب القتل یعنی کہ اسلام سے خارج تصور کیا گیا. لیکن واجب القتل سے مراد یہ نہیں کہ وہ کہتے ہیں انہیں قتل کریں, وہ خلافت کے پوائنٹ آف ویو سے وہ اس اعتبار سے بات کرتے ہیں, بس صرف علمی اختلاف رکھتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ 2 واسطوں سے الیاس قادری صاحب کی اپنی بیعت جو ہے وہ احمد بریلوی صاحب سے ہے, جو بریلی, یہ جو یو پی ہے, اتر پردیش, پوری دنیا میں گمراہیاں یہیں سے ایکسپورٹ ہوئی ہیں, چاہے وہ دیوبند ہو چاہے بریلی ہو, دونوں وہیں پہ موجود ہیں. تو فتاوی رضویہ اور احکام شریعت اور یہ ساری کتابیں جو اعلیٰ حضرت کی ہیں جن میں دیوبند اور اہل حدیث کے اوپر سخت فتوے لگائے گئے ہیں. احکام شریعت میں تو انہوں نے یہاں تک لکھا ہے کہ دیوبند, اہل حدیث, رافضی یعنی اہل تشیع اور قادیانی, ایون قادیانی کافروں کو ساتھ ذکر کیا ہے انہوں نے ان مسلمان فرقوں کے ساتھ. یہ 1,00,000 دفعہ بھی اللہ کا نام لیں تو ذبیحہ مردار اور حرام ہی رہے گا. یہ سب کے سب مرتد ہیں, یعنی اسلام سے نکل چکے ہیں. البتہ یہود و نصارہ کا ذبیحہ حلال ہے چونکہ وہ اہل کتاب ہے, یعنی یہود و نصارہ سے بدتر قرار دے دیا اہل حدیث کو بھی, دیوبند کو بھی, شیعہ کو بھی. یہ یعنی اس اعتبار سے تعلیمات ان کی یہ چل رہی ہیں, لیکن اس کے باوجود وہ علمی اختلاف رکھتے ہیں. یہ سارے جھگڑے علمی ہیں. کوئی انہوں نے اپنی نان سٹیٹ ایکٹر تنظیم نہیں بنائی ہوئی پیرلل میں, کوئی یعنی وہ اسلحے والا ونگ نہیں بنایا ہوا کہ جس کے ہاتھ میں اسلحہ پکڑایا ہو کہ ٹھیک ہے جی ہم گڈ کاپ ہم ہوں گے, بیڈ کاپ آپ ہوں گے. اس طرح کی ایکٹیویٹی وہ کرتے نہیں, ان کے مزاج میں نہیں ہے, اور ان کا ایک پورا ٹریک ریکارڈ موجود ہے. 70+ ہو چکے ہیں, ہمیں تو پتہ ہے. البتہ ان کا کوئی ماننے والا, کوئی انڈیویجول اس طرح کی ایکٹیویٹی پرفارم کرے, اس کی اپنی ایکٹیویٹی ہے. یہ بالکل وہی ریپلیکا ہے جو کچھ سال پہلے چند لوگوں نے اپنے آپ کو ڈاکٹر ذاکر نائک سے منسوب کیا, اور انہوں نے, ان کا نام آیا مبینہ جو بات کی جاتی ہے, باقی اللہ کو بہتر پتہ ہے. اس کی وجہ سے ڈاکٹر ذاکر نائک کو, آپ کو پتہ ہے, ظالمانہ طریقے سے ملک بدر کر دیا گیا. حالانکہ وہ انڈیویجولز تھے, ڈاکٹر ذاکر نائک نے کبھی یہ نہیں کہا کہ آپ قانون ہاتھ میں لیں, لیکن فرنٹ پہ وہ ریزن رکھی گئی کیونکہ ڈاکٹر ذاکر نائک کی تبلیغ کی وجہ سے وہاں پر نان مسلمز اسلام سے روشناس ہو رہے تھے, ٹرو پکچر سے. باقی ہمیں ان سے بھی اختلاف ہے یزید اور بنو امیہ کے مسئلے میں, وہ الگ, لیکن جو ان کی پازیٹیو چیز ہے, آپ کو پتہ ہے ہم تو ہر ایک بندے کی پازیٹیو چیز کو ہائی لائٹ کرتے ہیں. کسی نے سوچا تھا کہ میں الیاس قادری صاحب کے لیے اتنے تعریفی جملے بولوں گا کہ جن کے فرقے سے تعلق رکھنے والے 2 بندوں نے مجھ پہ مرڈر اٹیمپٹس کی ہیں 2 مختلف مواقع کے اوپر, 2017 میں اور
2021 کے اندر. اس کے باوجود جو پازیٹیو چیز ہے وہ اس کی ہائی لائٹ کرنی چاہیے. تو جس طرح ڈاکٹر ذاکر نائک کے اوپر خام خواہ بلیم لگ گیا چند لوگوں کی جذباتیت کا یا ان کی طرف منسوب باتوں کا, اسی طریقے سے الیاس قادری صاحب کا نام تو خام خواہ اس معاملے میں بولا جا رہا ہے. لیکن میں اس ویڈیو کی وساطت سے الیاس قادری صاحب سے بھی پرسنلی ریکویسٹ کروں گا کہ آپ کا یہ کام ہے کہ آپ ایک چھوٹا سا ویڈیو بیان جاری کریں اور یہ کہیں کہ یہ شخص جو میرا مرید ہے اس کی اس ایکٹیویٹی سے میں اعلان برات کرتا ہوں, قانون کو ہاتھ میں لینے کی کسی کو اجازت نہیں ہے, تاکہ باقی کروڑوں مسلمانوں کی زندگی وہاں پر بچ جائے, پلس آپ کی تنظیم کو بین نہ کیا جائے. پچھلے دنوں تبلیغی جماعت کے خلاف مہم چلی سعودی عرب سے اور پھر وہ بھی انڈیا تک پہنچی. یہاں پر تو اب یہ ایکٹیویٹی کے بعد وہ دیوبند کی جماعت تھی, یہ بریلویوں کی جماعت ہے دعوت اسلامی, اس کے اوپر بھی پابندی لگائے کہ ظاہر انڈیا میں بھی ان کا اچھا خاصا کام ہے. تو اس سے پہلے کہ وہ اس طرف سوچیں آپ خود اسے کنڈیم کریں, اور اس میں کوئی آپ کو اس حوالے سے ڈرنا نہیں چاہیے. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ کسی شخص کی گستاخی کو آپ یہ کہیں کہ اس نے درست کیا, گستاخی تو غلط ہے خواہ کوئی بھی کرے. ہمارے نزدیک تو جو بھی کرسچن یہ کہتا ہے نا کہ عیسیٰ ابن مریم اللہ کے بیٹے ہیں وہ اللہ کو گالی دے رہے ہیں, تو کیا ہم آلموسٹ 1 ارب کے قریب اس طرح کے کیتھولک کرسچنز کو دنیا سے ختم کر دیں گے؟ اور پروٹیسٹنٹ تو اس سے بھی ایک قدم آگے ہیں, وہ تو کہتے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم ہی اللہ ہے, نعوذ باللہ. تو یہ دونوں ملا کے آلموسٹ 2.25 ارب 1.75 بلین لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کو گالی دے رہے ہیں قرآن کی روح سے. سورہ مریم میں آئے کہ قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے اور زمین شک ہو جائے, ان دعوا للرحمن ولدا, کہ انہوں نے رحمان کے لیے بیٹا تجویز کیا. اگر زمین و آسمان اور پہاڑوں کے احساسات ہوتے تو یہ اتنا بڑا جملہ سن کے وہ بھی پھٹ پڑتے ان کے اوپر. لیکن ہم ان کی غلطی علمی طریقے سے ہائی لائٹ کرتے ہیں. قرآن پڑھ کے دیکھیں, سورہ آل عمران میں, سورۃ المائدہ میں اللہ تعالیٰ نے کرسچنز کے غلط نظریات کا علمی رد کیا ہوا ہے. تو یہ تو نہیں کہ دنیا سے آپ نے ختم کر دینا ہے اپنے مخالفین کو. اگر یہی ہوتا تو اللہ تعالیٰ مخالفین دنیا میں رہنے نہ دیتا. یہ حق اور باطل کی کشمکش جاری رہے گی. ہمارا کام ہے ہم علمی طریقے سے معاملات کو پبلک کے سامنے پریزنٹ کریں اور ایسا امیج اپنے ریلیجن کا پیش کریں کہ وہ اس سے متاثر ہوں, نہ کہ یہ کہ وہ متنفر ہو جائیں, جو پریکٹیکلی اس وقت زیادہ تر اس طرح کی صورتحال ہمیں سوشل میڈیا پہ نظر آ رہی ہے. تو ہم کرسچنز کو یہ نہیں کہتے دنیا سے ختم کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں کہ علمی اختلاف رکھیں. اسی طریقے سے ہندوؤں کے بارے میں بھی, یہودیوں کے بارے میں بھی ہمارا ایٹیچیوڈ یہ ہونا چاہیے کہ ہم کہیں انہیں بھی رائٹ ہے دنیا میں رہنے کا. ہم علمی طریقے سے اپنا مقدمہ ان کے سامنے رکھیں گے, جس کی مرضی وہ قبول کرے, جس کی مرضی نہ قبول کرے. لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی, سورہ البقرہ آیت نمبر 256. دین قبول کرنے کے معاملے میں جبر نہیں ہے. بے شک اللہ تعالیٰ نے ہدایت کو گمراہی سے الگ کر دیا ہے. اب جس کی مرضی ہے وہ قبول کرے, جس کی مرضی ہے نہ قبول کرے. لیکن آپ نے گن پوائنٹ کے اوپر کسی کو اسلام میں داخل نہیں کرنا. وہ جو شروع میں رومنز اور پرشینز کو اسلام نے تلوار کے زور کے اوپر اکھاڑا, تو وہ ایک وقت کے پیغمبر کے انکار کرنے پر عذاب استیصال آیا ان کے اوپر, اور وہ اس لیے کہ انہوں نے صدیوں سے اللہ تعالیٰ نے انہیں ڈھیل دی ہوئی تھی, اس کے باوجود وہ اپنی عوام کا استحصال کرتے تھے اور جبرن انہیں اپنے مذہب میں داخل کرتے تھے. رومنز کا ہیڈ جو ہے بت پرست تھا, پوری رعایا بت پرست تھی, کسی کو اجازت نہیں تھی اپنا مذہب بدلنے کی. اسی لیے کرسچنز کی اتنی پرسیکیوشن کی. یہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اٹھائے جانے کے آلموسٹ 300 سال کے بعد کانسٹنٹائن II نے جب کرسچینٹی قبول کر لی, اس وقت ہم اسے اسلام ہی سمجھتے ہیں, تو پھر پوری رعایا مسلمان ہو گئی. یہ کسی تبلیغ کے اگینسٹ اتنے بڑے لیول پہ کرسچینٹی نہیں پھیلی ہے, بلکہ بادشاہ نے وہ قبول کر لیا تھا. لیکن اسلام نے آ کے پہلی دفعہ یہ بات کی کہ بادشاہ کا دین اور رعایا کا دین الگ ہو سکتا ہے. لیکن رومنز اور پرشینز اس کی اجازت نہیں دیتے تھے, تو بدماشوں کو اکھاڑنے کے لیے ایز اے لاسٹ ریزارٹ مسلمانوں کو تلوار اٹھانی پڑی. اس حوالے سے میں اکثر کہہ چکا ہوں کہ انڈیا میں ایک بہت بڑے اسکالر, پچھلے دنوں ان کی ڈیتھ ہوئی ہے, 95+ ان کی ایج تھی, وحید الدین خان صاحب رحمہ اللہ تعالی. ان کی کتاب ہے اسلام دور جدید کا خالق, وہ آپ کتاب پڑھیں. اس میں انہوں نے کہا کہ اس وقت فریڈم آف ایکسپریشن جو آپ کو دنیا میں نظر آ رہا ہے یہ اسلام کی دین ہے, لیکن اس تک پہنچنے کے لیے
تلوار مجبوراً اٹھانا پڑی، جس طرح ایک پولیس والے کو مجبوراً گن اٹھانا پڑتی ہے ریٹ آف دی گورنمنٹ کو قائم کرنے کے لیے. یہ نہیں ہوتا کہ وہ دہشت گرد ہوتا ہے، وہ دہشت گرد ہوتا ہے چوروں اور دہشت گردوں کے اگینسٹ، نہ کہ عوام الناس کے اگینسٹ. ان کے دلوں میں ڈیٹرنس پیدا کرتا ہے. تو اس حوالے سے ٹرو پکچر اسلام کی آپ پیش کریں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے، علمی طریقے سے اپنا موقف سامنے رکھیں. تو یہ میں نے جو عوام الناس ہے تمام ریلیجن کی، انہیں ریکویسٹ کی ہے کہ آپ قانون ہاتھ میں نہ لیں. اس کے بعد تمام مذہبی پیشوا جو ہیں تمام ریلیجنز کے، چاہے وہ مسلمانوں کے علماء ہوں، ہندوؤں کے پنڈت ہوں، کرسچنز اور یہودیوں کے پادری ہوں، ربائے ہوں، سب سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اپنی عوام الناس کو یہ بتائیں کہ ہم نے علمی اختلاف کرنا ہے اور دنیا کے امن کے لیے خطرہ نہیں بننا، اس دنیا کو رہنے کے قابل چھوڑنا ہے آنے والی نسلوں کے لیے. آنے والی نسلوں کے لیے کیا، جو موجودہ نسلیں ہیں ان کے لیے مشکل ہو گیا ادھر زندگی گزارنا. یہ مذہبی پیشواؤں کا کام ہے کہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز کے اوپر اگر آپ کے مذہب سے تعلق رکھنے والا کوئی ایکٹیویٹی کرتا ہے، سب سے پہلے آپ میدان عمل میں اتر کے اسے کنڈیم کریں کہ بھائی قانون کو ہاتھ میں نہ لیں. یہ آپ کی ذمہ داری ہے. اس کے بعد میں حکومتوں سے ریکویسٹ کروں گا، اس میں بھی خصوصاً عدالتوں سے، جوڈیشری کا کام ہے کہ ان چیزوں کو انشور کیا جائے، اور حکومت کا کام ہے کہ ایسے لوگوں کے خلاف کیسز بنائے جائیں جو اس طرح قانون ہاتھ میں لیتے ہیں یا کسی مذہب کی توہین کرتے ہیں. اس کے بعد عدالتیں سخت فیصلے کریں، توہین مذہب کرنے والوں کو بھی سزا دیں، اور توہین مذہب کے نام پہ جو لوگ قانون ہاتھ میں لیتے ہیں، ایکسٹرا جوڈیشل ایکٹیویٹی، ماورائے عدالت ایکٹیویٹیز پرفارم کرتے ہیں، انہیں بھی سزائیں دیں. یہ کام حکومتوں کے اور عدالتوں کے کرنے کے ہیں کہ وہ اس قسم کی ایکٹیویٹیز کے اوپر کڑی نظر رکھیں اور قانون کو امپلیمنٹ کریں. یہ نہیں کہ اس کو اتنا لمبا لے جائیں کہ لوگوں کو یہ شک ہونے لگے کہ یہ سب کے سب لوگ آپس میں ملے ہوئے ہیں. تو یہ تینوں طبقات کے لیے میری نصیحت تھی. اب آخر میں خصوصاً مسلمانوں سے مختصر سے وقت کے اندر 5 آیات ان کے سامنے رکھوں گا، صرف اس کا ترجمہ اور تھوڑی سی تشریح. اس کے بعد میرا کام تو ہے وما علینا الا البلاغ، آپ کی اپنی مرضی. نمبر 1 سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 256، لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی. دین قبول کرنے کے معاملے میں کوئی جبر نہیں ہے، بے شک اللہ تعالیٰ نے ہدایت کو گمراہی سے الگ کر دیا ہے. اب جس کی مرضی ہے وہ حق کا راستہ قبول کرے، جس کی مرضی انکار کرے. انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. ہم نے ہدایت کا راستہ واضح کر دیا، چاہے تو شکر گزاری کی روش اختیار کرو، خواہ ناشکری کی، وہ اللہ نے فیصلہ کرنا ہے. تو دین آپ نے گن پوائنٹ پہ کسی کو نہیں سکھانا، بلکہ علمی طریقے سے اپنا پوائنٹ آف ویو رکھنا ہے. یہ آیت ہر مسلمان کو جو دعوت و تبلیغ کا کام کر رہا ہے، پہلے نمبر پہ اس آیت کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے، چاہے وہ مسلمانوں کے اندر کر رہا ہے یا غیر مسلم کے سامنے کر رہا ہے. دوسری آیت خصوصاً غیر مسلموں کے حوالے سے، وہ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 108، وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ. مت گالی دو ان ہستیوں کو جن کو یہ اللہ کے سوا پکار رہے ہیں، یعنی لوگوں کے جو جھوٹے خدا ہیں، ہمارے نزدیک جو جھوٹے خدا ہیں، انہیں گالی مت دو. فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ. بس اس کا انجام یہ ہوگا کہ وہ اللہ کو گالی دیں گے بغیر علم کے. یعنی اللہ تعالیٰ انہیں بینیفٹ دے رہا ہے کہ انہیں تو اللہ کا تعارف نہیں ہے نا، تو وہ غصے میں آ کے تمہارے سچے خدا کو گالی دیں گے. اس طرح کی ایکٹیویٹی پرفارم نہ کرو کہ جس کی وجہ سے یہ رزلٹ نکلے. تیسری آیت سورۃ المائدہ میں، وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پہ نہ ابھارے کہ تم انصاف کا راستہ چھوڑ دو. اعدلوا هو اقرب للتقوی. انصاف کرو، یہی تقوی کے قریب ہے. اور یہ اسپیسیفکلی مشرکین عرب کے خلاف جو مسلمانوں کا معاملہ چل رہا تھا، اس وقت معاملات چل رہے تھے، جنگیں بھی ہو گئی. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ان کی دشمنی بھی، اور وہ دشمن وہ تھے جو وقت کے پیغمبر کے دشمن تھے، ان کی دشمنی بھی تمہیں نہ ابھارے کہ تم انصاف سے ہٹ جاؤ. یعنی میدان جنگ میں بھی انصاف کرنا ہے، عام حالت میں بھی انصاف کرنا ہے. اللہ کو یہی پسند ہے. اللہ ٹروتھ لور ہے، اللہ تعالیٰ انصاف پسند ہے. یہ آیت اس حوالے سے بہت اہم. پھر
चौथे नंबर पे वो आयत उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिकमा वल मौइज़तिल हसना वजादिलहुम बिल्लती हिया अहसन, सूरह नहल। बुलाओ अपने रब के रास्ते की तरफ हिकमत के साथ और अच्छे वाज के साथ, और अगर तुम्हें मुजादला कभी इल्मी डिबेट करनी पड़ जाए तो वो भी आसान तरीके से करनी है, गाली गलौज से नहीं। इस आयत के ऊपर भी घंटों बोला जा सकता है, सिर्फ मैंने ये हवाला दिया, बाकी मेरी आप कुरान क्लासेस देखें, मैंने इन आयत के ऊपर घंटों गुफ्तगू की। और 5वीं आयत जो सूरह निसा में अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम देखो कि ऐसी जगह पर हो जहां पर अल्लाह की आयत के साथ कुफर किया जा रहा है और उनका मजाक उड़ाया जा रहा है, तो तुम वहां से उठ जाओ यहां तक कि वो अपना टॉपिक बदल ले, अदरवाइज तुम भी उनमें शुमार किए जाओगे। यानी अल्लाह ताला ये नहीं फरमा रहा कि वहां पे खुद कुछ हमला कर दो जाके, हाँ नहीं, अगर अल्लाह की आयत का कुफ्र और मजाक उड़ाया जा रहा है, तुम किसी मजलिस में देखो वहां से उठ जाओ। अगर तुम में ये ताकत नहीं है, ना तुम में कोई इतनी इल्मी कैपेसिटी है कि तुम उनकी बातों का जवाब दे सको, तो तुम वहां से उठ जाओ। सोशल मीडिया पे भी अगर आपके सामने इस तरह की कुछ चीजें आए ना, तो आप उधर से उठ जाएं, यानी मुराद ये कि लीव कर जाएं। मैंने तो यार स्मार्टफोन भी नहीं रखा हुआ, मुझे लोग बताते हैं ये हो गया फलां हो गया, मैं कहता हूं अल्हम्दुलिल्लाह मुझे तो कोई नहीं पता, ना मेरे पास व्हाट्सएप, ना मेरे पास फेसबुक, ज्यादातर मैं लैपटॉप यूज करता हूं, वो भी जो जरूरत की चीजें हैं उनके लिए। बाकी ये जो हर वक्त अफरा तफरी फैली होती है, तो ये फैलती है व्हाट्सएप की वजह से और फेसबुक के ऊपर लगाई हुई पोस्टों की वजह से। तो अल्लाह ताला ने इस हवाले से मुझे इतनी समझ दी है, तभी तो ये फिर बंदा काम कर सकता है, वरना ये काम करे तो फिर कंस्ट्रक्टिव काम कोई नहीं कर सकता। ये 5 आयत मैंने एंड पे मुसलमानों के लिए तो बिलखुसूस और गैर मुस्लिमों के लिए इसलिए रखी है ताकि उन्हें भी पता चले कि इस्लाम की ट्रू पिक्चर ये है। बाकी जो मुसलमान हैं ये अपने अमाल का खुद जवाबदेह हैं। अल्लाह और उसके रसूल अज़्ज़ा वजल्ला व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के खिलाफ अगर ये चलते हैं तो इसमें इस दीन का कसूर नहीं है, इस दीन के सो कॉल्ड नाम नेहाद मानने वालों और सो कॉल्ड पेशवाओं का कसूर है। दीन वो है जो किताबों के अंदर मौजूद है, और इसी को हमने अर्ज किया है कि मरने से पहले ए मुसलमान, और यहाँ तो हम ये कहते हैं कि मरने से पहले ए इंसान, खा किसी भी मजहब से तुम ताल्लुक रखते हो, कर ले इस पे गौर, किताबों का खुदा और है, बाबों का खुदा और ये इतना जनरल स्लोगन है, ये ऑलमोस्ट तमाम मज़हब के ऊपर अप्लाई हो रहा है। आप उनकी किताबें देखें और उनके पेशवाओं को देखें और उनके फॉलोअर्स को देखें, तो उनकी किताबों और उनके मजहब के मानने वालों में भी आपको फर्क नजर आएगा। जिस तरह हम यहाँ पे रो रहे हैं कि मरने से पहले ए मुसलमान कर ले इस पे गौर, किताबों का खुदा और है, बाबों का खुदा और। बाबे भी उसी खुदा को मानते हैं, उसी रसूल को मानते हैं, लेकिन उन क्वालिटीज के साथ नहीं जो आसमान से नाजिल हुई हैं, बल्कि उन क्वालिटीज के साथ जो उन्होंने खुद से क्लेम कर दी। इसीलिए तो हमने ये नारा डिवाइस किया है कि नबी के जैसा है ही कोई नहीं, बाबे थे शे ही कोई नहीं। नबी के मुकाबले पे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे मुकाबले पे नहीं, हमारा तो उनसे कोई मुकाबला नहीं है। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात की रोशनी में हम बात कर रहे हैं, और यही वो चीज थी जो बुनियादी तौर पे हमने बहुत अरसा पहले एक नारा बुलंद किया था कि ना मैं वाबी, ना मैं बाबी, मैं हूं मुस्लिम इल्मी किताबी। ना हम सो कॉल्ड वहाबी हैं और ना हम बाबी हैं, और बाबी में तमाम मुसलमानों के फिरके आते हैं जो अपने अपने बाबों के पीछे चल रहे हैं, हाँ बरेलवी हों, देवबंदी हों, अहले हदीस हों, शिया हों, कोई भी। हम तो इल्मी किताबी बात करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये स्लोगन्स चंद एक हमने बुलंद किए थे। ये 3 तो टॉप ऑफ लिस्ट हैं स्लोगन्स। ये टेबल पे भी मेरे नीचे 2 लगे हुए हैं, एक पैनाफ्लेक्स निकलवाया जिसमें 3 लिख दिए हैं, बाकी जो 2 है ना वो कभी जरूरत पड़े तो इस्तेमाल करते हैं। जब हम किसी को कोई इल्मी चैलेंज देते हैं, मुनाजरे का नहीं, तो फिर हम कहते हैं, क्या कहते हैं, बोल वही जो हक है, टाइम क़यामत तक है, क़यामत तक टाइम है तुम्हारी आने वाली नस्लों को भी कि हक बात करनी है, अगर जवाब देना है हमारी किसी वीडियो का, बगैर हक पे मबनी कोई बात नहीं करनी, इल्मी बात करनी। और बाकी तो अल्लाह ताला का हम शुक्र अदा करते हैं जब हम ये कहते हैं कि फिरकों की दुकानें बंद, द डैमेज हैज बीन डन। ये एक शुक्रिया कलिमात होते हैं अल्लाह के हुज़ूर। सल्लु अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद
وعلى آل محمد وأصحاب محمد وأزواج محمد أجمعين إلى يوم الدين آمين.